بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ رزق کی کشادگی کے لیے ہے، مال میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے بہترین عمل ہے، اور عمل بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اور ہر آدمی اس کا محتاج بھی ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے مال میں کشادگی ہو، اس کے تجارت میں بڑھوتری ہو، اور وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کے لیے آسانی سے یہ عمل کرنا چاہیے، اور آسانی سے ہر آدمی یہ عمل کر سکتا ہے۔ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمائے کہو۔ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر بننا چاہتا ہوں، امیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر بن جاؤ گے۔ قناعت کے لیے بس میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قناعت اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ جتنا ہے تو بس اس پر صبر کرو۔ یہ رزق میں بڑھوتری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے یہ عمل ہے کہ قناعت اختیار کرے۔ اور دوسرا عمل بھی آگے آنے والے ہیں اس سوالات میں۔ دوسرا سوال اس نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ تیسرا سوال کیا، عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت بن جاؤ گے۔ چوتھا سوال کہ دیہاتی نے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ پانچواں سوال کیا، عادل بننا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ چھٹا سوال یہ کیا، طاقتور بننا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر توکل، بھروسہ کرو۔ ساتواں سوال کیا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے وقت خاص درجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ اور آٹھواں سوال کہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ رزق کی کشادگی کے لیے ایک بہترین عمل ہے، تو اللہ کے رسول نے بہت آسان عمل فرمایا، کیا؟ ہمیشہ باوضو رہو، ہمیشہ جو آدمی باوضو رہے گا اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کی تجارت میں، سب میں کشادگی ہوگی۔ اور اس طرح نواں نمبر سوال اس نے یہ کیا، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حرام نہ کھاؤ، حرام سے بچو۔ 10واں سوال یہ کہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو، یہ ایمان کی تکمیل کے لیے اپنے اخلاق اچھے کرو۔ 11واں یہ فرمایا، عرض کیا قیامت کے روز اللہ جل شانہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو۔ اور 12 نمبر سوال یہ کہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اس طرح فرمایا قیامت کے روز۔ اور 13 نمبر سوال یہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اس طرح 14واں نمبر سوال یہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ 15 نمبر سوال یہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے، تو جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، جو لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ جل شانہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اس طرح 16 نمبر سوال اس نے یہ کیا، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا زنا کرنا چھوڑ دو، زنا سے بچو۔ اس طرح فرمایا کہ 17 نمبر سوال یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، جواب میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اس سے اپنا محبوب بنا لو۔ 13 اللہ کا فرمان بردار بننا چاہتا ہوں، فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ 19 نمبر احسان کرنا والا بننا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ 20 نمبر سوال یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز گناہوں سے معافی دلوائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ آنسو، گناہوں پر آنسو بہاؤ، عاجزی کرو
من تواضع للہ رفعہ اللہ، عاجزی کرو گے اللہ جل شانہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ اور بیماری جو بھی بیماری ہو انسان کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح 21 نمبر، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ اسی طرح فرمایا کہ 22 نمبر، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا چپ کے صدقہ اور صلہ رحمی کرنا۔ 23 سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا برے اخلاق اور بخل۔ 24 سب سے بڑی اچائی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ 25 نمبر سوال یہ کیا، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ جو لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دے گا اللہ جل شانہ اس پر غصہ کرنا چھوڑ دے گا۔ کنز العمال میں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں جو باقی چیزوں کو تو ہم نے اس طرح ذکر کی تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ ویسے 2 چیزیں ہیں رزق کی کشادگی کے لیے، ایک قناعت اختیار کرو رزق میں کشادگی ہوگی، اور دوسرا ہمیشہ باوضو رہنا، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ مال دولت رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ والسلام۔